الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جو آدمی اللہ کے قرآن کو تسلیم نہیں کرتا اور محمد رسول اللہ کی زبان پہ اعتبار اور یقین نہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، جو اس کا دل کہتا ہے کہ اس چیز کو مان لے، اس کو مان لیتا ہے، تو دل کہتا ہے کہ اس کو نہیں تسلیم کرنا تو نہیں کرتا. ایسے آدمی کو ہدایت کبھی نہیں ملتی. ہدایت ہمیشہ اس آدمی کو ملتی ہے جس کے دل میں انابت ہو، شوق ہو، چاہت ہو. ایس آدمی کو ہدایت ملتی ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. تو اسی سلسلے میں مشرکین مکہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے. نبی علیہ السلام نے جب قرآن پیش کیا تو وہ اس پر زور دیتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اپنا بنایا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے پہلا چیلنج کیا کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا کر لاؤ. سالم نہیں قرآن بنا سکتے تو 10 صورتیں بناؤ. 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے تو ایک صورت جو ہے وہ پیش کرو اس قرآن جیسی. تو جب نہیں پیش کر سکتے تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کر لیتے اور محمد رسول اللہ کی زبان پہ اعتبار کرتے. جو اللہ کا قرآن مسئلہ سمجھاتا ہے اس کو سمجھ لیتے. ہاں، اگر نہ قرآن ایسا لا سکتے ہیں، نہ 10 صورتیں، نہ ایک اپنی طرف سے بنائی، تو پھر میرا یہ چیلنج ہے، آپ کو یہ بڑا شوق ذوق ہے کہ ہم جو ہیں ملت ابراہیم پر چلتے ہیں، تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملت ابراہیم سے ہٹا رہے ہیں. تو یہ قرآن پاک جیسا قرآن یا 10 صورتیں یا ایک صورت نہیں لا سکتے، خود بنا کر نہیں لا سکتے. تو میرا یہ چیلنج ہے
کہ اس قرآن پاک یا تورات جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب تھی مشرکین مکہ کو، اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ان دونوں کتابوں سے ہدایت میں زیادہ ہو وہ لاؤ۔ اگر لا سکتے ہو اللہ کی طرف سے، نہیں آپ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، بلکہ ان دونوں کتابوں کو کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، تو اللہ کی طرف سے ان دونوں کتابوں سے کوئی اعلیٰ افضل زیادہ ہدایت والی کتاب پیش کرو۔ اب سنو قرآن کا ترجمہ۔ کل آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل فاتو فامنا پس اے تمنا لو انتم تم بے کتاب ایک کتاب بن من سے اند منا پاس یا نزدیک، اللہ کا نام ہے، ہوا وہ اہدا زیادہ ہدایت دینے والی ہو، من سے ہما ان دونوں کتابوں سے، ہما ضمیر جو ہے تثنیہ کی ہے، اتبع میں اتباع پیروی کروں، ہو میں نے اس کتاب کی، ان میں نے اگر کن میں نے ہو تم میں نے تم، صادقین سچے فی ما قلتم، فامن پس ان من اگر، لم من نہیں، یستجیبو من وہ جواب دے سکتے، لام من کے لیے کاف من آپ، پس اگر نہیں وہ جواب دے سکتے آپ کے لیے، تو ہرگز جواب دے بھی نہیں سکیں گے، کہ فالم پس جان لو میرا پیغمبر، انما بے شک، یہ سوا اس کے نہیں، یتبعون پیروی کرتے ہیں وہ، اتباع کرتے ہیں وہ، پیچھے چلتے ہیں وہ، احوا من خواہشات، ہم من اپنی خواہشات کے پیچھے، وہ من اور، من کون، اضلو من بڑا گمراہ ہے، اے لا احد اضلو کوئی اس سے بڑھ کر گمراہ نہیں، من سے من جو، اتبع منا اتباع کرے پیروی کرے پیچھے چلے، ہوا من خواہش، ہو من اپنی، بغیر من سوا، ہدن من ہدایت کے دلیل کے، من سے اللہ اس کے پاس کوئی حجت دلیل نہیں ہے، ان من بے شک، اللہ لا من نہیں، یہدی من ہدایت دیتا، القوم من قوم، الظالمین بے انصاف ظالم، بے انصاف قوم، ایسی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، جو اپنے من مانی کرتا ہے، اپنے دل کی مانتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، ایسے آدمی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ میں لفظی ترجمہ کیا ہے، اب با محاورہ ترجمہ دیکھو اور ساتھ ساتھ جو ہے مقصد بتاتا ہوں۔ قول اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے، کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، ان کانت التوراۃ والقرآن سحرین کما زعمتم، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، قرآن پاک جو محمد رسول اللہ پہ اتارا گیا، اگر یہ دونوں کتابیں جادو ہیں جیسے کہ تمہارا دعویٰ خیال کرتے ہو تم، فاتو انتم بے کتاب من عند اللہ، قرآن کو بھی جادو کہتے ہو، تورات کو بھی جادو کہتے ہو، پھر کتاب لاؤ اللہ کے نزدیک سے، اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لاؤ، وہ کتاب کیسی ہو، ہوا اہدا منہما، تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری اس سے بھی زیادہ ہدایت دینے والی ہوگی، قرآن پاک سے بھی زیادہ ہدایت
دینے والی ہو وَأَهْدَى مِنْهُمَا ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو اتبعو میں اس کی اتباع پیروی کروں گا شرط یہ من عند اللہ فاتو بکتاب من عند اللہ پہلے میں اللہ چیلنج کر دیا ہے اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے 10 صورتیں نہیں بنا سکتے ایک صورت نہیں بنا سکتے گھڑ کر نہیں بنا سکتے کسی بشر کی طاقت نہیں ہے اس قرآن جیسی ایک صورت بنا سکے خود تو نہیں بنا سکتے اگر تمہاری پہنچے تو کتاب کوئی لاؤ فاتو بکتاب من عند اللہ اللہ کے ہاں سے لاؤ اللہ کے پاس سے وہاں تمہاری رسائی بھی نہیں ہو سکتی وہ تو اللہ پاک تو صرف اپنے نبیوں پہ وہی کرتا ہے تم میں سے نبی کوئی نہیں بلکہ تم تو نبیوں کے منکر دشمن ہو کوئی کتاب اللہ کے ہاں سے لاؤ جو زیادہ ہدایت دینے والی ہو میں اس کی اتباع پیروی کروں گا ان کنتم صادقین فیما قلتم کہتے ہو کہ قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کے ہاں سے کوئی کتاب لاؤ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ وہ اگر آپ کو جواب نہیں دے سکتے یعنی کتاب اللہ کے ہاں سے نہیں لا سکتے جرت کسی کی نہیں اللہ ایسے ظالموں پہ کدھر قرآن پاک یا کوئی اور کتاب نازل کرتا ہے جب نہیں قبول کر سکتے نہیں یہ جو چیلنج آپ نے کیا ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے لاؤ تو فَعْلَمْ آپ جان رکھے میرا پیغمبر انما یتبعون اہواءہم ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے کوئی ان کے پاس حجت دلیل نہیں یہ صرف لوگ اپنی خواہشات کی اتباع پیروی کرتے ہیں یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں جو ان کو دل کہتا ہے وہی مانتے ہیں قرآن کی ماننے کے لیے تو تیار نہیں تو سن لیجیے وَمَنْ أَضَلُّ اے لا احد اضل اس آدمی سے کوئی ایک بھی زیادہ گمراہ نہیں ہو سکتا کس سے ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ جس کے پاس کوئی حجت دلیل نہیں نہ کوئی عقلی نقلی دلیل ہے نہ کسی کتاب کا وہ مسئلہ ہے اپنے من گھڑت مسئلے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے دل میں انابت ہو جس کے دل میں چاہت ہو شوق ہو آج بھی جو آدمی دل میں چاہت رکھتا ہے انابت شوق رکھتا ہے کہ مجھے قرآن سمجھ آ جائے اس کو قرآن پڑھنا پڑے گا ترجمہ اس کا سیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا محمد رسول اللہ کی زبان اس کو سمجھنی پڑے گی تو اس کے دل میں یہ چاہت پیدا ہو تو اللہ ضرور ہدایت دیتا ہے اگر دل میں تڑپ نہ ہو انابت نہ ہو چاہت نہ ہو بلکہ قرآن سے دور بھاگتا ہو محمد رسول اللہ کی زبان سے دور بھاگتا ہو ایسی ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں ہوتی دعا ہے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے دل میں یہ شوق پیدا کرے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھ آ جائے اور ہم اس قرآن و سنت پر چلنے والے بن جائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بن جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین